رمضان میں آپ کو موقع ملتا ہے ٹو بلڈ یور نیورو مسلس آف پیشنس. اب آپ اگر پہلے دن سے اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ کے اینگر کے مسلس, آپ کی انگزائٹی کے مسلس, آپ کے اسٹریس کے مسلس, ان کو ایک شوق ملتا ہے. دے اسٹارٹ ڈیکریزنگ انٹل دیٹ ایموشن. وہ جذبہ جب تک آپ کو سرو کر رہا ہے, آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ٹو لیو یور لائف نارملی اینڈ ٹو ہیو یور اے پیسفل مینٹل اسٹیٹ, وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور جہاں پہ وہ چیز آپ کو پریشان کرنے لگ جائے, آپ کو کنزیوم کرنے لگ جائے, آپ کی راتوں کی نیند چلی جائے, آپ کے باڈی سمٹمز آ جائیں, there you need professional help, not chat GPT help at all. قیامت کے دن آپ یہ کہہ کے سائٹ پہ نہیں ہو سکو گے کہ وہ شیطان نے کرا دیا تھا یہ سب کچھ. شیطان نے ضرور آپ کو بہکایا تھا, بٹ فری ول اللہ نے آپ کو اسی لیے دی تھی کہ you have the ability to stand up on your ground. Pain is always good. Pain is always good. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا تو وہ اس کو ثواب دیتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں جنگلوں میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ, کیونکہ دس از فل آف ہیپننگ. روز کچھ ہوتا ہے, تو روز کچھ ہونے کا اور اس کا انتظار نہیں کریں, آپ اپنی لائف گزاریں, فوکس کرنا شروع کریں کہ میرے لیے کیا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم. حبل اللہ کے پلیٹ فارم پہ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. We have a very special guest with us again, but still you have seen her at our platform before also. ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں رہتی ہیں ان کے ساتھ. ہم نے آج اسپیسیفکلی فصیحہ خان کو اپنے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا ہے, ان سے ریکویسٹ کی ہے. اور فصیحہ کون ہیں آپ جانتے بھی ہیں. لیٹ می انٹروڈیوس ہر لٹل بٹ انٹروڈکشن آف ہر اگین, کہ یہ فرسٹ ٹرینر ہیں جو کہ حجاب کے ساتھ جو NLP میں ٹائم لائن تھراپی دیتی ہیں اور لائف کوچنگ. اور صرف یہی نہیں ہے, بہت کچھ ہے. اگر آپ فردر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے فردر اسپیشلٹیز تو الحمدللہ یہ آپ کا نالج جو ہے وہاں پر بھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے, وہاں پر بھی ہیں. آپ ان کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کا فردر ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. اچھا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فصیحہ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ فصیحہ, جزاک اللہ فار جوائننگ اس اگین, اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم ارلیئر آلسو. آئی ڈو ریمبر دیٹ. بڑا اچھا رہا ہمارا پروگرام آپ کے ساتھ. آج ہم نے فصیحہ آپ کو ایک خاص طور پر ایک بات کے لیے بلایا. آج ہمارا جو پروگرام ہے اسپیسیفکلی اس کی جو میں اس کو یہ کہوں گی, ہم اس کو ٹاپک کو اگر دے لیں تو یہ دے لیں گے کہ آج کی جو ہماری ارد گرد انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, وریز, سب کچھ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اور یہ نہ صرف بڑوں میں ہے, چھوٹوں میں ہے, بچوں میں ہے. تو پہلے اس کو اب رمضان آ رہا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم آپ ایسی ایک ڈسکشن ہیلدی لے کے چلیں کہ رمضان ان سب چیزوں کو ہماری ہیلنگ میں کیسے مدد کرے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا. تو سوال شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا, سب سے پہلے یہ سارا تو ہم نے دیکھ لیا. اب دراصل بات یہ فصیحہ کہ کیوں آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں. اگر یہ ہمیں شاید ہم پیرنٹس یا بڑوں کو ہم کبھی دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اچھا چلیں, کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں, کسی کے میرج ایشوز ہیں, جی یہ پریشان ہو گیا ہے یا اس کو بہت زیادہ. لیکن یہ ورڈز اتنے کامن نہیں تھے. لیکن آج ہمارے ارد گرد یہ الفاظ, انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ جو پرابلمس ہیں یہ ساری بہت بہت ویریسلی یعنی بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ پائی جاتی ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے بڑوں میں, بچوں میں؟ اچھا, سوال آپ کا بہت جو ہے نا وہ ایک اہمیت رکھتا ہے کہ مطلب اب اس طرح کیوں ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں, اور نہ صرف زیادہ سننے کو ملتی ہیں بلکہ ہر ایج گروپ میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اب اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو یہ دو چیزیں ہیں. اگر سب سے پہلے میں کہوں کہ ہمیں یہ الفاظ اب بہت زیادہ سننے کو ملتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے اتنے نہیں سنے تھے, ان کے بڑوں نے اتنے نہیں سنے تھے. تو دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ ایک جو ہے وہ علم کا اور نالج کا دور ہے نا, ہر انفارمیشن کا بہت زیادہ ایک یہاں پہ رجحان ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اب ان چیزوں کی اور مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہے. بالکل. اس کو ایک لحاظ سے میں ایک اپریشیٹیبل چیز ہے کہ اب لوگ ایٹ لیسٹ اپنے جذبات کو نام دینا جانتے ہیں. پہلے تو اپنے جذبات کو نام دینا بھی نہیں جانتے تھے. تو چلیں, یہ ہو گئی ایک اچھی چیز کہ اویئرنیس ہے اور یہ چیز بڑھ رہی ہے. اچھا, جب اویئرنیس آتی ہے نا تو پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر بندہ ہر چیز میں اپنی سے دیتا ہے, اپنی بات کرتا ہے. اور ہوتا یہ کہ ہر بندہ ہر چیز میں اب اپنی بات کہنا جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم بھی ایک فیکٹر سمجھا جاتا ہے. آل دو اگر یہ صرف ایک انفارمیشن پرپس کے لیے ہے تو اچھا ہے,
لیکن جب ہمارے ہاں پھر کیا سین آ جاتا ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو آؤٹ سائڈ سے آپ کو نا انفارمیشن وہ بہت زیادہ ہے. اور ہر انسان جب ایک نیا لفظ سنتا ہے تو وہ اس کی کہتے ہیں نا اس کی سرچ میں لگ جاتا ہے, اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ اچھا ہے اور کیا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں نے ایک چیز سیکھی نہیں ہوتی, سمجھی نہیں ہوتی, تو ہر چیز ہمیں اپنے اوپر اپلائی ہوتی ہوئی بھی لگ رہی ہوتی ہے. جہاں پہ آپ سمجھیں کہ اگر 50% صحیح کیسز ہیں تو 50% سیلف ڈائگنوسس بھی ہے. سیلف ڈائگنوسس. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اویئرنیس ہونا بری بات نہیں ہے, اویئرنیس ہونا ایک اچھی بات ہے, لیکن اس اویئرنیس کی بھی ایک گائیڈ لائن ہونا ایک بہت ضروری سی ایک جو ہے نا وہ فیکٹر ہے. اور پھر بات یہ کہ اب ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر کسی میں جو ہے وہ انگزائٹی ہے, ہر کسی میں جو ہے وہ اسٹریس ہے. تو دیکھیں اب جو ایرا ہے نا, دس از دا ایرا آف انفارمیشن, and this time has been designed to keep you, you know, distracted. اب جیسے تھوڑے دن پہلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ایک فائر انسیڈنٹ ملتا ہے, اس کے بعد آئیں تو آپ کو ایک پینگوئن مل جاتا ہے, پینگوئن سے نکلیں تو آپ کو ایپسٹن فائلز مل جاتی ہیں, آپ ایپسٹن فائل سے نکلیں آپ کو بسنت مل جاتی ہے, آپ بسنت سے نکلتے ہیں آپ کو ورلڈ کپ T20 مل جاتا ہے, آپ اس سے نکلو گے پھر آپ کو جیسے ہی نکلے ہو آپ کو پاکستان کی جو اپنی کرکٹ لیگ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. I mean, this is the era of distraction. If you are seeing things, you know, with the very broader perspective, تو آپ کہیں نہ کہیں مینٹلی طور پہ انگیج ہو, اور آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے کہ جو پیچھے ہو رہا ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. اور جو سب سے پیچھے کھڑا ہوا انسان وہ ہم خود ہیں, اور ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور جب ہم اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں تو اب ایک طرف تو دیکھیں یہ پورا ایک جال ہے جو ڈسٹریکشن کے لیے پھیلا ہوا ہے, لیکن اس سب کے پیچھے جو ہم ہیں, اب جیسے میں ایک عورت ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے بچے ہیں, تو اب ہم نے اپنی لائف کیسے ڈیزائن کی ہوئی ہے نا, یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اٹھا کے پہلے مجھے اسکول بھیجنا ہے, پھر مجھے ان کو ٹیوشن بھیجنا ہے, پھر مجھے ان کو قاعدہ بھیجنا ہے, پھر مجھے ان کو کچھ اور کروانا ہے, پھر وہ گھر آئیں گے سلانا, اور پھر مجھے ان کو ایک روٹین میں بھیج دینا ہے. اور وہی بچہ صرف اسکول اور یہ چیزیں نہیں دیکھ رہا, وہ صبح اٹھتا ہے, ناشتہ, ٹریفک, لوگ, انوائرمنٹ, بریکس, پیئر پریشر, ایوری تھنگ. ایک انسان کے بچے کے مطلب ابھی میں بڑے کی تو بات ہی نہیں کر رہی, 4 سال کے بچے کی لائف فل آف ہیپننگ کر دی ہے. پہلے لائف فل آف ہیپننگز نہیں تھیں, دے ور ویری پیسفل. جب زندگی اوور آل پیسفل ہوگی تو آپ کی انٹرنل کنڈیشن بھی اوور آل پیسفل ہوگی. جب باہر ایک رش ہے تو اندر بھی ایک رش ہی ہوگا. بالکل, ایک کیوس ہے تو آپ کے اندر بھی وہی ہے ڈیفینیٹلی. تو پھر اب 3 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ افیکٹی ہے, اور ایک 30 سال کی عورت بھی افیکٹی ہے, اور ایک 60 سال کی عورت بھی افیکٹی ہے, کیونکہ the external world has fully been designed to distract you, to overwhelm you, and to make you rush towards nothing. Exactly, towards nothing. This is what is important actually. بالکل جی. دیکھیں اب یہ بات اگر آپ کی ان باتوں کو پورا ہم ایک ویژولائز کریں نا تو بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز. ایک آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ سیلف ڈائگنوسس, کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیلف ڈائگنوسس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں, پھر اس کے طریقے بھی نکال لیتے ہیں, سب کچھ بنا بھی لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر سیلف ڈائگنوسس ہے تو ہم کیسے اس کو ڈسٹنگوش کریں گے, کہ ہم کیسے اس کو ڈفر کریں کہ کیا یہ اسپرچول اسٹرگل ہے, یہ واقعی ایک کلینکل انگزائٹی ہے, ان دونوں چیزوں کے ساتھ, تاکہ سمجھ آئے ہمیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. بالکل ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میں کہتی ہوں فیکٹر ہے کہ ہم یہ بات کیسے سمجھیں. دیکھیں ایموشنز بائی دیم سیلز آر ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے, ایموشنز برے نہیں ہوتے ہیں. when you need an anger, the anger at the right time at the right place is a blessing for you. بالکل. لیکن وہی anger if you are throwing it at your family تو it's not good. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ emotions by themselves are not bad. لیکن میں کیسے ایک عام انسان کیسے یہ بات سمجھے کہ یہ ایموشن صحیح ہے یا یہ اب غلط ہے, یعنی کہ کس وقت میں یہ چیز صحیح جا رہی ہے لیکن کس وقت میں یہ چیز غلط ہو گئی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, اس کا بڑا سمپل ایک ٹیسٹ ہے. until that emotion, وہ جذبہ جب تک آپ کو سرو کر رہا ہے, آپ کو ہیلپ کر رہا ہے to live your life normally and to have your, you know, a peaceful mental state, وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور جہاں پہ وہ چیز آپ کو پریشان کرنے لگ جائے, آپ کو کنزیوم کرنے لگ جائے, آپ کی راتوں کی نیند چلی جائے, آپ کے باڈی سمٹمز آ جائیں,
there you need professional help, not chat GPT help at all. ٹھیک ہے, صحیح صحیح. ہاں. تو یہ اس کو میں اس طرح کہتی ہوں کہ جیسے سمجھیں ایک بچے کا پیپر ہے, اس کا ایگزام ہے, اور وہ ایگزام والے دن جو ہے وہ سکون سے سو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا میں کتاب ہی نہیں کھول رہا, and there is zero anxiety. So that is something which is not there. تو اس کو ایک ہیلدی انگزائٹی میں ہونا کہ یس میرا پیپر ہے اینڈ آئی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ کہ مجھے بہت اچھا پرفارم کرنا ہے, اس کو ہم کہیں گے ہیلدی. لیکن اگر اس بچے کی بھوک ختم ہو گئی ہے, اس کی پیاس ختم ہو گئی ہے, اس کی راتوں کی نیند چلی گئی ہے, خوابوں میں بھی پیپر ہے, کھانا کھاتے ہوئے آنسو آ رہے ہیں, پیپر ہے, I mean this is where the anxiety is consuming him. He need the professional guidance, not therapy. I mean ہر مسئلے کا حل تھراپی نہیں ہے. I myself teach 2 dimensions of therapy, but ہر مسئلے کا حل تھراپی میں نہیں ہے. Sometimes children need guidance at the very basic points. تو ہم بیسک پوائنٹس مس کر دیتے ہیں ایموشنز میں, جو وہ چیز بہت بڑی بن جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو مسئلہ ہو گیا. سو دس از ہاؤ یو کین ڈسٹنگوش, یو نو نارمل ایموشن کیا ہے, گائیڈنس والی صورتحال کیا ہے, اینڈ وین اٹ کمس ٹو دا باڈیلی سمٹمس, لوگوں کو پینک اٹیکس بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, the schizophrenic, you know, symptoms are coming in, یا hysteric things are coming in, then you actually need the clinical side of guidance, and there you need to, you know, visit the psychiatrist, the medical health professionals جو آپ کو help کریں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس چیز میں آپ کو پرابلم ہے نا, اس کے اسپیشلسٹ اور اس کے میڈیکل ہیلتھ کی کمیونٹی کو ضرور جو ہے جا کے چیک کریں, بیکاز دے پیپل ہیو لیوڈ دیئر لائف by working on it, اور انہوں نے اپنی ایجز لگائی ہیں. So you always have to trust, you know, your medical health professionals in regard to your health, bodily symptoms, your emotional symptoms, and if it comes to, you know, the clinical side symptoms, then definitely you need to go to the clinical psychologist. زبردست. یہ اس پہ اس فصیحہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر تو آپ کی انگزائٹی ایک ہیلدی وے میں ہے جو کہ آپ کی ایک نارمل لائف کو ایک لیڈ کر رہی ہے, آپ کو بھی کسی ایسی مطلب ایک اب نارمل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں لے کے جا رہی یا اب نارمل سمٹمس کی طرف نہیں لے کے جا رہی, اور آپ کی اس انگزائٹی سے دوسرے بھی ہارمفل نہیں ہو رہے, دوسروں کو بھی نقصان نہیں پہنچ رہا, تو پھر جو ہے دیٹ از نارمل تھنگ. ایک بڑی بات آپ کی مجھے بات پسند آئی کہ ایک گائیڈ لائن اور آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اور یا آپ کو تھراپی کی ضرورت ہے. تو یہ گائیڈنس تو گھر سے بھی مل سکتی ہے نا اس وقت, اگر بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس سب سے بڑے ان کے لیے اس وقت ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کے لیے ہیں. لیکن پھر بات وہی آگئی جو آپ نے کہا کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی تھراپی یا گائیڈ لائن پہ نہیں جانا, وی ہیو ٹو جسٹ بی ویری ویجیلنٹ ان دس کہ ہاؤ ٹو گو ود دیٹ. اس میں پھر وہی ہے, دراصل ہم بہت دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ ٹریننگ اور آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں پیرنٹس کی بھی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ہے. ایک چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سب الحمدللہ مسلمان اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اللہم بلغنا رمضان, اللہ تعالیٰ میں رمضان نصیب فرمائے, اسے فائدے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے جو اسپرچولی کام ہو جاتے ہیں اس مہینے میں, انسپائٹ کہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہماری جو ایک اسپرچول ایک کہتے ہیں نا کنڈیشن ہے وہ بڑی کام ہے. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں نے بڑی ایک میں ریسنٹلی میں ایک دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ آٹسٹک ان انگلینڈ, وہ کہیں بھی جانا نہیں چاہتا سوائے مسجد کے, مسلمان نہیں ہے. اس کا فادر جب اس کو مسجد میں لے کے جاتا ہے تو اس کی ساری پینک, اس کا جو سچویشنز ہیں اور اس کی جو سب آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو آٹسٹک بچوں کے ساتھ پرابلم ہو جاتا ہے, وہ مسجد میں جا کے کام ہو جاتا ہے. اس کا پھر فادر اس کو مطلب مختلف مساجد میں لے کر تو وہ جاتا ہے, بسائڈ دا مساجد ہی کین ناٹ گو اینی ویئر. مجھے بڑا ایک لگا, ایک ڈفرینٹ ایک چیز لگی کہ بینگ اے نان مسلم ٹو, نو میٹر ان کی پریکٹسز اسلام کی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کچھ ہے, ایسی جگہوں پہ بھی ہے, اور ایسے جو ان سے ہے نا یہ ایسے مہینوں میں یا ایسے اوقات میں بھی کوئی اسپیشلٹی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں واقعی ایسی چیز ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں, رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. بالکل. جب کھول دینے کا مطلب اسلاف اس سے یہ مراد لیتے ہیں, محدثین کہتے ہیں کہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا خیر. یس, یعنی کہ اگر جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں, اٹس انڈیکیٹس کہ یو کین کم ٹورڈز دوز گیٹس, دے آر اوپن فار یو, سو دے آر این انویٹیشن, دے آر ناٹ جسٹ این حدیث, an open invitation. دس از این اوپن انویٹیشن. آپ جو بھی ہیں, اور یہ نہیں کہ مسلمین ہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک در کھل جاتا ہے. دے کین آلویز بی کنیکٹ ٹورڈز دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اب اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل اب دیکھیں مسجدوں کی جو ایک حرمت ہے، جو ان کی اپنی وہاں پہ جو ایک فیل ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، دنیا سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں مساجد کو اتنا مزین نہیں کرتے، کیونکہ وہ پھر آپ کو وہی دنیا داری کی طرف لے جاتی ہیں. تو جتنی وہ سادہ ہوتی ہیں اتنا آپ کا دل کا ملان ان کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایک نیچرل بینگ ہے نا، تو نیچرل چیزیں اس کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. مطلب اگر ایک مسجد کو بھی میں ایک جو ہے وہ کسی مال کے ماڈل پہ بنا دوں تو اس میں وہ اسپرچویلٹی نہیں رہے گی، صحیح بات وہ ہے. انسیت نہیں رہے گی انسان کی، جو کہتے ہیں نا سولفلنیس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو ایسی چیزوں کے بارے میں اب جو وہ بچہ ہے ماشاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور ہر جو انسان معصوم ہے، جو کہ مطلب اتنی زیادہ عقل اور علم نہیں رکھتا، تو اس کا ملان فطرت کی طرف اور بھی زیادہ ہوتا ہے. صحیح بات. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن اگر میں اس کو اوور آل اس طرح دیکھتی ہوں کہ رمضان کا پورا مہینہ بائی اٹ سیلف وہ آپ کو اسپیشل ٹائم دینے کے لیے ہی آتا ہے. وہ آپ کو لیس فیل کرانا، وہ ایک نارمل منتھ نہیں ہے. مطلب یہ ہمیں دماغ سے نکالنا ہوگا کہ اٹس لائک ادر منتھس. نو اٹ از ناٹ. یہ خاص مہینہ ہے. اس کے بارے میں انڈیکیشنز قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. لائف سٹائل ڈفرینٹ ٹرین کرتے ہیں. اور جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ مطلب ان ایرا آف انفارمیشن ہے، ہر چیز ہے. دیکھیں ہمیں پورا سال انفارمیشن مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. وزڈم کے لیے ہمیں کنیکٹ ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو، چاہے وہ پورا سال پڑھتی ہوئی کتابیں ہوں. دے کین گیو اس دا نالج. نالج اینڈ وزڈم دو الگ چیزیں ہیں. نالج آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ ٹماٹر ہے، لیکن وزڈم آپ کو بتائے گا یہ سلاد میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. So for that reason Ramzan is the month you can go and get the wisdom from the Quran. کیونکہ یہ منتھ ہی قرآن کا منتھ ہے. بالکل. سو اس میں کچھ خاص ہے اور وہ خاص آپ کو اپنے لیے ڈھونڈنا ہے. صحیح. اب مساجد میں دل کو سکون ملتا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، کیونکہ ہم دنیا کے، میں نے کہا نا جس طرح ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں، ہم نے 3 سال کے بچے سے لے کر 60-65 سال تک کے لوگوں کو ڈسٹریکٹڈ رکھا ہوا ہے. جی جی. دا مور دے آر ڈسٹریکٹڈ، ہم کہتے ہیں ہم سکون سے ہیں نا. ٹھیک ہے، اپنی چل رہی ہے سکون سے، تو وہ اپنا مصروف رہیں، ہم اپنا مصروف رہیں. تو جب ہم مساجد میں جاتے ہیں نا تو آپ دروازے پہ ساری گھر کی ادھر ادھر کی لائف چھوڑ کے تو اندر انٹر ہوتے ہیں. اور جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. صحیح بات ہے. آپ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، شیاطین داخل نہیں ہوتے، کیونکہ یوزلی لوگوں نے گھروں میں تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں، جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. پھر پاکی ناپاکی کا ایک خیال ہوتا ہے جو ہم لوگ یوزلی نہیں لوگ کر رہے ہوتے. اس کے علاوہ پھر اپنی طہارہ کا خیال ہوتا ہے. لیکن جب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سارا پروٹوکول جو ہے وہ فالو ہوتا ہوا اندر انٹر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ہر کوئی اپنے نہ صرف وضو کی حالت میں داخل ہوتا ہے بلکہ دل کی پاکیزگی کے ساتھ بھی ہم داخل ہوتے ہیں. اللہ کا گھر کہا گیا نا اس کو. بے شک. ہر گھر کو تو، ہمارے گھروں کو تو اللہ کا گھر نہیں کیا، مساجد کو تو اللہ کا گھر کہا گیا ہے. تو یہی چیز پھر ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں اس مہینے کی، کہ جس طرح وہاں پر ہے یہ مہینہ شیاطین جیسے چلے گئے، باندھ دیے گئے، اور جو ہیں فرشتے جو ہیں وہ آپ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں آپ کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے یہی ایک چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس مہینے کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچرل ڈیٹاکس ہے یہ والا، آپ کا مینٹل کہتے ہیں نا وریز کے لیے ایک نیچرل ڈیٹاکس ہے. آ جاتے ہیں پھر اب فصیحہ اس بات کے اوپر کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ جینونلی اور یہاں جو مطلب محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسائل زیادہ ہیں، پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہم اس قسم کی کچھ، جیسے ہم نے کہا تھا جینونلی ایشوز ہوتے ہیں کہ جو کہ واقعی آپ کے یو نیڈ اے کلینکل اپروچ اور اسپیشلسٹ پیپل آلسو، لیکن کہیں کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہم سیٹینک اٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعی آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے کہ واقعی وہ یہ ساری وریز یا پریشانی ان کو کبھی کبھار اس طرف سے بھی آتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ چیز جو ہے وہ تو برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وسوسہ جو ہوتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے.
تو استاذہ بڑی پیاری بات کرتی ہیں کہ دل کی زمین پہ شیطان سب سے پہلے وہمات جو ہے اور شبہات جو ہے وہ دل میں بوتا لے ہے کر پہلے. آتا ہے اور وہ آپ کے دل میں پنپتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے سورہ الاعراف میں اور سورہ البقرہ میں اگر ہم شیطان کا سورہ الاعراف سے مکالمہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا, میں ان کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے بائیں سے آؤں گا میں. بالکل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہارا زور چل سکتا ہے سب پہ لیکن میرے بندوں پہ نہیں چل سکتا. تو یہ بڑی اوبویس سی بات ہے کہ شیطان آپ کو پورا گھر تک چھوڑ کر نہیں آتا, وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے. صحیح بات. ایکشنز آپ کے اپنے ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہمارے ہاں ایک بڑا مزے کا کام ہے نا کہ غلطیاں ساری ہم خود کرتے ہیں, الزام ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے کیا. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں شیطان کا ایک اور بھی ہے کہ جب قیامت کے دن اس کو آگے آگے شیطان, پیچھے پیچھے اس کے فالوورز, اور جب لوگ اس کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا تو وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں کی تھی, میں نے تو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا, تم نہ کرتے. بالکل ایگزیکٹلی الفاظ ہے. وہ تو اعلان برات کر دے گا. جی ٹھیک ہے, تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں شیطانک اٹیک ہو رہے ہیں, میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا, میں نے تمہیں گالیاں دی, میں نے تمہاری غیبتیں کری, وہ سارا شیطانک اٹیک تھا, وہ سب شیطان نے کیا تھا. نو سوری, یو کین ناٹ بلیم ایوری تھنگ فار شیطان, اون یور اون کانسیکوینسز. قیامت کے دن آپ یہ کہہ کے سائڈ پہ نہیں ہو سکو گے کہ وہ شیطان نے کرا دیا تھا یہ سب کچھ. شیطان نے ضرور آپ کو بہکایا تھا, بٹ فری ول اللہ نے آپ کو اسی لیے دی تھی کہ یو ہیو دا ابلٹی ٹو اسٹینڈ اپ آن یور گراؤنڈس. آپ کے پاس ہر طرح سے لوگ آئیں گے. مطلب ہمارے یہاں لوگ کتنی کرپشن کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اچھا, پھر ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے, ہم جسٹیفائڈ کرتے ہیں. آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ مطلب وہ بھی شیطان نے ٹھیک ہے شیطانک اٹیکس ہوتے ہیں, ہم مانتے ہیں شیطانک اٹیکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن شیطانک اٹیکس کا علاج جو ہے وہ رقیہ الشریعہ میں ہے, قرآن میں ہے, صبح شام کے اذکار میں, حفاظت کی دعاؤں میں. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی جو غصہ آ رہا ہے نا یہ شیطان دلا رہا ہے. اچھا, رمضان میں شیاطین بند ہے, رمضان میں افطاری سے پہلے شدید غصہ آ رہا ہے. اچھا, اب افطاری کا ٹائم کیوں نہیں ہو رہا. ہاں, تو مطلب چڑچڑا پن اور بھوک کی وجہ سے چڑچڑا پن, ایموشنز اپنے پیک کو جا رہے تھے. اب اس پہ بھی ہم شیطان کو پکڑ لیں. مطلب رمضان از دا منتھ ٹو سی یور اون سیلف. اور میں اس کو اس طرح سے کہتی ہوں, جو میں جس طریقے سے میں رمضان کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہاؤ وی کین سی رمضان. رمضان ہم ہمیشہ, جیسے میں ایک نیورو سائنس کی ٹرینر ہوں اور نیورو سائنس کی تھراپسٹ بھی ہوں, سو ہاؤ ڈو آئی ایکسپلین اٹ. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی ہے. آپ کا جو دماغ ہے دیٹ از فل آف مسلس. آپ کے مسلس بنتے ہیں, کم ہوتے ہیں. کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آئی نیور آپریٹ دیئر برین. میں ایسا نہیں کرتی کہ دماغ کی سرجری کرتی ہوں اور غصہ نکال دیتی ہوں, ایسا تو نہیں ہوتا. وی بلڈ نیو نیورو مسلس, نیو نیورل پاتھ ویز, جس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی بھی کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں آپ کو موقع ملتا ہے ٹو بلڈ یور نیورو مسلس آف پیشنس. اب آپ اگر پہلے دن سے اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ کے اینگر کے مسلس, آپ کی انگزائٹی کے مسلس, آپ کے اسٹریس کے مسلس, ان کو ایک شوق ملتا ہے. دے اسٹارٹ ڈیکریزنگ. And when you start practicing it for 30 days, it's automatically rewires your brain. If you are totally focused on your Ramadan, if you are totally in touch with your own being. لیکن اگر اس میں بھی آپ اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے اور سارا کچھ شیطان کو دے دیں گے تو پھر آپ خود کو بائی پاس کر دیں گے اور آپ ویسے اسی کنڈیشن میں رمضان سے رمضان کے آخر تک پہنچ جائیں گے. رمضان چلا جائے گا لیکن آپ وہیں کے وہیں رہیں گے. آپ کو رمضان کچھ افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے تو الزام اس کو دے دیا نا, اپنے اچھے ہونے کا بھی کریڈٹ اس کو دے دیا کہ میں اس لیے اچھا ہوا ہوں کیونکہ شیطان لاک ہے, اور میں برا اس لیے ہو گیا ہوں کہ شیطان ان لاک ہے. مطلب شیطان از دا ون ہو از میکنگ یو اراؤنڈ. اٹس مین یو آر, دیر از نو کوکونٹ دیئر, رائٹ. آپ کچھ نہیں ہو, سو یو آر ایکچولی ڈومینیٹنگ ہم اپون یو. تو یہ بڑا سوچنے کا ٹائم ہے کہ ہم مطلب ہر چیز شیطان پہ لیبل نہیں کریں گے. اپنی ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی, اپنی اونرشپ آپ کو اٹھانی ہوگی. ادروائز آپ ساری زندگی یہی کہیں گے یہ انہوں نے کہا تھا اس وجہ سے ہو گیا, یہ اس نے کیا تھا اس لیے میں نے کر دیا, یہ اس نے کہا تھا اس لیے ہو گیا. مطلب ساری دنیا ہی کلپریٹ ہے, آپ ہی ایک انوسینٹ رہ جائیں گے. ایک بلیمنگ گیم جو ہے وہ نہیں چل سکتی. انسان کو اپنے آپ کے اوپر خود ورک کرنا ہے. کہیں ریلیٹیوز کے مسئلے ہیں تو کہیں سسرال کے مسئلے ہیں, کوئی بچوں کے ہیں تو کوئی فائنینسز ہیں,
تو کہیں جو ہے نا پھر شیطان آ گیا. اور اب یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو اون آور سیلفس, ہمیں اپنے اوپر خود کام کرنا ہے. اور یہ اب وہ مہینہ آ گیا, چلیں سب کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں جی, سب کچھ ہے ٹھیک ہے, کئی مسائل ہیں, ہم کہتے ہیں جی نہیں ہم نے اپنے آپ کو اون کیا, ہمارے وہ ایفیکٹ ہو گیا, یہ ایفیکٹ ہو گیا, واٹس ایور. آ جاتے ہیں اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو لا سکتے ہیں ہیلنگ ایک پروسیس کی طرف بھی, اور ایک اسپرچول ایلیویشن کی طرف بھی, کہ آپ اسپرچولی ایلیویٹ ہوں, اپنے رب کے قریب جائیں, اور جس نے آپ کو شفا دینی ہے وہ دیکھیں پھر کیسے نہیں دیتا انشاءاللہ. آئیے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں فصیحہ کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو, رمضان ہمیں کس طرح ہیلپ کرے گا ٹو لیٹ اس کم آؤٹ آف آل دیز تھنگس. اوکے, رمضان تو آپ کو ہیلپ کرے گا. اب یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو روز آسمان دنیا پہ آئے گی اور آ کے پکارے گی. وہ ہم ہیں, ہم نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اب رسپونڈ کیسے کرنا ہے, دس از اے بیوٹیفل کویسچن. دیکھیں, رمضان ایک قرآن کا مہینہ ہے. اسٹارٹیڈ ود دا مائنڈ سیٹ کہ دس از دا منتھ آف قرآن اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دا موسٹ آف دا بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. مجھے اس سے لینا ہے. اب جیسے میں کورسز کراتی ہوں, ٹریننگز کرواتی ہوں, مدرز آتی ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, خواتین آتی ہیں, ہر ایج گروپ سے آتی ہیں, ہر دنیا کے کونے سے آتی ہیں. اچھا, جب وہ آتی ہیں تو اوبیسلی جب ہم ان کو انوائسز دیتے ہیں اور جب وہ کلاس میں آ کے بیٹھتی ہیں تو میری بات یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ اس کورس کے لیے کتنا ہم فلی اکوپڈ ہے نا, کہ ہم نے کرنا ہے, اپنا بیسٹ کریں گے. سو سیم ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مومنٹس دیتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس, ایک چھوٹی چھوٹی سی ورک شاپ ہوتی ہے ٹو گیٹ یور سیلف ٹرینڈ ان دوز سچویشنس. رمضان بھی ایک مہینہ ہے, سمجھیں یہ ایک کورس ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا, ڈیزائنڈ فور یو. اور سبحان اللہ, ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں. اب جو لوگ مسلم کنٹریز میں نہیں رہتے ان کی ورک پلیسز بھی ان کو لیوریج دیتی ہیں بیکاز دے آر مسلم اینڈ دے آر پریئنگ 5 ٹائم اینڈ دے آر ہیونگ دیئر فاسٹ ایٹ آفیسز. تو آپ تو جو مسلم اسٹیٹس میں ہیں, مسلمان ممالک میں ہیں, آپ کے لیے تو بدرجہ اولا آپ کے لیے جو ہیں وہ سارے سرکمسٹانسز ریڈی ہو جاتے ہیں. بالکل, شاپس آپ کی مرضی سے کھلتی ہیں, آفیسز آپ کو لیوریج دینا شروع کر دیتے ہیں, اسکولز ہیں وہ آپ کی ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں. ایوری ون اراؤنڈ یو ہیلپس یو ٹو میک یور رمضان فروٹفل. تو اب آپ کا رول آ جاتا ہے نا, اب آپ کا رول ہے. there is no excuse left actually. بالکل کوئی ایکسکیوز رہ ہی نہیں گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں رمضان کو فرسٹ آف آل اس کے لیے ایک انٹینشن سیٹ کریں. اس کے لیے ایک انٹینشن سیٹ کریں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن مائی رمضان ایز اف آئی ایم ناٹ گوئنگ بیک ٹو مائی اون سیلف. اب مجھے آگے ہی جانا ہے. صحیح. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ مومن کا ہر دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے, ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اب آپ اپنے رمضان کو جو ہے وہ فل آف انٹینسٹی نہیں, فل آف کنسسٹینسی گزاریں. یہ نہیں کہ شروع میں بہت پیک پکڑ لی, ہم دن رات جاگ رہے ہیں, بیچ کا پورا عشرہ سو رہے ہیں, پھر آخر کا پورا عشرہ جاگ رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دس. ایک کنسسٹینسی اپنے اندر پیدا کریں. رمضان آپ کو ایک لانگ رن کے لیے تیار کرنے آتا ہے, رمضان آپ کو ایک بڑی ریس کے لیے تیار کرنے آتا ہے. رمضان سے 30 دن کے لیے نہیں آتا. یہ آپ کی ٹریننگ آورز ہیں. آپ کا ہر دن آپ کو یہ بتائے کہ اب مجھے اپنے آگے والے دن کیسے گزارنے ہیں. اپنے مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ نہ کریں کہ ایگزاسٹ کریں. ہمارے یہاں کیونکہ اب میں خود ایک مدر ہوں, ٹھیک ہے, اب پہلے جب ہم چھوٹے تھے پھر ہم بڑے ہوئے, ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اب ہماری عمر کی خواتین جو ہو گئیں یا جو ہم سے چھوٹی ہیں وہ اور جو ہم سے بڑی ہیں, ان سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں نا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہمارے بچے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنی فیملی کی رسپانسبلٹی اٹھانی ہے, ہم نے تو برتن دھونے ہیں, ہم نے تو کام کرنے ہیں, ہمیں تو افطاری بنانی ہے, اور وہ گلٹ میں چلی جاتی ہیں کہ ہم تو نہیں اتنا کچھ کر سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے نا جاب کی, یا آپ کو ذمہ داری دی ہے بچوں کی, یا آپ کو ذمہ داری دی ہے پورے خاندان کے کھانے کی یا ان کی دیکھ بھال کی, تو اللہ نوز کہ وہ آپ اس کیپیسٹی میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایکویلٹی نہیں بلکہ آپ کے مطابق چیزیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکویلٹی پہ اس طرح نہیں کرتے کہ ہر بندے کو برابر عبادت کرنی ہوگی. جس کی کیپیسٹی میں جتنا ہے وہ اس کے لیے جسٹس ہے, وہ اس کے لیے انصاف ہے. اس لیے ہم ایکویلٹی سے زیادہ جسٹس پہ بلیو رکھتے ہیں. اب ایک عورت ہے وہ بچے پال رہی ہے, آپ کا رمضان کم رمضان نہیں ہے. آپ اپنے چھوٹے بچے پال رہی ہو
تو آپ اپنے مطابق سحری کرو، افطار کرو، اپنے جو بیچ کا اوقات ہے ان میں قرآن کی تلاوت کرو، جس کیپیسٹی میں تراویح ادا کر سکتی ہو اس کیپیسٹی میں تراویح ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برڈنائز نہیں کیا، آپ کے لیے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. صرف کام کس چیز پہ کرنا ہے؟ اپنے اس مائنڈ سیٹ پہ کہ میں کم نہیں ہو جاتی اپنے گھر کے کام کر کے. بالکل. اگر میں گھر کی رسپانسبلٹی اٹھا رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیں گے ان سب کو کھانا کھلانے کے، بالکل، ان سب کا خیال رکھنے کا. یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے. مطلب آپ مدر ہو کے بھی جنت میں جا سکتی ہو، آپ 4 بچوں کی ماں ہاؤس وائف ہو کے بھی جنت میں جا سکتی ہو، آپ جاب کرتی ہو، ڈاکٹر ہو، آپ بھی جنت میں جا سکتی ہو، آپ ایک لیکچرر ہو، آپ بھی جنت میں جا سکتی ہو. بالکل. سب کی اپنی اپنی جہد ہے، سب اپنے اپنے وے میں جائیں گے. سو دیر از نو وے کہ آپ کو لگے کہ میں کم کر رہی ہوں، وہ زیادہ کر رہی ہے، میں اس جیسی نہیں کر پا رہی، میں روز دورہ قرآن میں نہیں جا رہی، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اٹس آل رائٹ. آئی مین آپ کے پاس آن لائن اویلیبل ریسورسز ہیں، بالکل ہیں، تو آپ آن لائن اس سے اٹیچ ہو جاؤ. آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید آپ کے پاس ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے ساتھ تراویح میں انگیج ہو جاؤ. تو آپ کو گلٹ نہیں کرنا، گلٹ فری رمضان گزارنا ہے، کنسسٹنٹ رمضان گزارنا ہے. اپنے لیے ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے رکھ لیں کہ اچھا میرا پورا دن جیسا بھی ہوتا ہے ویسا ہوگا، لیکن یہ صرف 3 ایسے کام ہیں جو میں کنسسٹنسی سے اپنی روٹین میں لے کر آؤں گی. اگر آپ کو آپ کی روٹین اجازت دیتی ہے آپ 5 کام کر دو، اگر آپ کی روٹین آپ کو اجازت دیتی ہے آپ 6 کام کر لو. جیسے کچھ چھوٹی سی ٹپس ہیں جو میں دینا چاہتی ہوں، جیسے سنتوں کو پڑھنا، ان کو ایک لازمی عمل بنانا شروع کر دیں. صبح شام کے اذکار کے ساتھ جو دیگر اذکار ہیں ان کو بیچ میں لے کر آنا شروع کر دیں. تہجد اگر ادا نہیں کر رہے اس کو لے کر آنا شروع کر دیں. اور اپنے جس طرح ہمارا بولنے کا انداز ہے، تو میں ایک چیز کہتی ہوں اپنے بولنے کے انداز پہ کام کریں کہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی اس چیز کو فوکس کر لیں کہ پہلے 10 دن میں صرف اس طرح دیکھوں گی کہ میں بات کس طرح کرتی ہوں، اگلے 10 دن میں یہ دیکھوں گی کہ میں غصہ کس طرح کرتی ہوں، کیا میں ہر بات پہ آ کے پینک تو نہیں ہو جاتی، میں تحمل سے کتنا جو ہے وہ کام لیتی ہوں. کیونکہ جب سیرت پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم. کتنی ہی بڑی بات ہو جائے، کیسا ہی کوئی انسان سامنے آ جائے، وہ تحمل نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایک کریکٹر بلڈ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ اسی لیے ہیں کہ جب حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دن رات کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا. بالکل، قرآن نہیں پڑھا، چلتا پھرتا قرآن کی تفسیر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فل کریکٹر تھے. تو جو مسلمان ہے نا وہ صرف رمضان کے لیے اچھے نہیں ہونے چاہیے، ہمارا کریکٹر بتانا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی چیزیں پکڑیں، کنسسٹنسی کے ساتھ پکڑیں، گلٹ میں نہیں جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رمضان کا اینڈ گلٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو گلٹ فری ہو کے گزاریں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے. اینڈ پین از آلویز گڈ، پین از آلویز گڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مومن کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا تو وہ اس کو ثواب دیتا ہے، اس کو اس کا اجر ملتا ہے صبر کرنے کا. تو پین از ناٹ آلویز بیڈ، اٹس گڈ سم ٹائم، اٹس آل رائٹ، اٹ ٹرینز یو. تو وہ اللہ نے آپ کے لیے چاہا ہے، تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں. صحیح. اب اگر اس چیز کو ہم اس طرح لے کے چلیں کہ پین، آپ نے جیسے ابھی الفاظ ادا کیے کہ پین از آلویز گڈ، کیونکہ انڈاؤٹیڈلی کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایک مرتبہ اس کا بلند کیا جاتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے. تو اگر ہماری جو انگزائٹیز اور ڈپریشنز کی جیسے میں شروع میں بات کر رہی تھی، تو بات آ گئی کہ ایک مہینہ ہے قرآن کا اور ذکر کا، ٹھیک ہے، یہ رمضان جو ہے، تو اس میں جو ہے نا، کیونکہ ہم میرے خیال سے اس آیت کو پڑھتے تو ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کو اطمینان حاصل ہے وہ کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے. تو پھر یہ اس چیز کو ہم کس طرح لیتے ہیں؟ پلیز فصیحہ ذرا تھوڑا سا اینڈ میں پھر یہ بھی ڈسکرائب کر دیجئے کہ ہماری وریز اور انگزائٹیز کس طرح ریڈیوس کریں گی، ہم انگزائٹی فری اپنا مائنڈ کس طرح، ہمیں یہ اگر ٹارگٹ کرنا ہے کہ مجھے اپنی جتنی پریشانیاں میں نے اپنے دماغ میں پالی ہوئی تھیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا، میرے یہ حالات ٹھیک نہیں، جو بھی ہماری پریشانیوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ڈکلائن فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کس طرح کے ساتھ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ رمضان کو کس طرح تھوڑا سا یوٹیلائز کریں کہ ہم ان انگزائٹی سے باہر آ جائیں. ہم نے کہنا کہ ہم نے آنا ہے، ہمارا یہ موٹیو ہے کہ ہم نے اس رمضان کو اپنا سمجھ لیں کہ کہنا منتھ آف علاج ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹریٹ کر کے نکلنا ہے.
ٹھیک ہے, دیکھیں there are always two sides of equation. یا تو آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں یا آپ بہانے بناتے ہیں. تو کوئی ایک چیز کھڑے ہو جائیں, کسی ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, یا تو پھر بہانے ہی بناتے رہتے ہیں یا چلو ذمہ داری نبھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلم سب کی لائف میں ہے. دنیا میں کوئی ایک انسان مجھے دکھا دے جس کی لائف میں پرابلم ہی نہیں ہے. سب کی لائف میں جہاں انسان ہے وہاں مسئلہ ہے. ایون جانوروں کے ساتھ بھی مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ سب ہے. لیکن دیکھیں کرنے کا کام یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ ایک لسٹ بنائیں things you can change and things which are not in your capacity. تو کسی کا منہ بند کرنا is not in my capacity. کسی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا is not in my capacity. اور مجھ سے اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. مطلب اس نے مجھ سے کیسے بات کی اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھنا. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تم نے کیسے بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ میرے کنٹرول میں کیا اور کون سی چیزیں ہیں جو میرے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. بالکل بالکل. تو جب آپ کنٹرول لسٹ لکھیں گے نا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے کرنے والے کام بہت اسپیسیفک تھے. آپ نے سب کے بولنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا تھا. ہر کوئی اپنے مطابق کام کر رہا ہے. آپ نے اپنے مطابق کرنا ہے. آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ فلانے نے یہ کہا تھا, کسی نے یہ کیا تھا, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا. nobody is going to ask you. تو اپنے آپ کو نا دنیا کے جھنبیلے, اس کو کہتے ہیں دنیا کے جھنبیلے. صحیح بات ہے. یہ دنیا کے جھنبیلے ہیں. بالکل. ہمارے بڑے, اب ہم اپنی نانیوں کو دادیوں کو دیکھتے ہیں, they had a very peaceful life. ان کو کوئی کہہ بھی دیتا تھا نا فلانے کی طرف یہ ہوا ہے تو وہ کہتی تھی کہ نا دوسروں کے معاملوں میں اپنی آنکھیں اور کان بند رکھتے ہیں. Exactly. اپنے کام سے کام رکھو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی تربیتی یافتہ تھی کہ وہ کسی کے معاملات میں بولتے نہیں تھے. ہمیں تو وہ میں نے کہا نا کہ ایرا آف انفارمیشن ہے. آپ کو ایک ریل آتی ہے, آپ کو دوسری ریل آتی ہے, آپ کو تیسری آتی ہے, اینڈ یو آر فلی ایسوسیٹیڈ ایچ اینڈ ایوری ریل. صحیح. مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے ہیں, اپنے دماغ نہیں استعمال کرتے کہ کیا یہ میرے کام کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اپنے کام کی چیزیں دیکھیں. ایک اپنے کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ یوز سوشل میڈیا, ڈونٹ لیٹ سوشل میڈیا یوزز یو. تو اپنے آپ کو دیکھیں مجھے کیا کرنا ہے. تو اپنا کرنے والی چیزیں الگ کر لیں کہ کون سی چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو میں کنٹرول نہیں کر سکتی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح بات. اور پھر اپنی چیزوں کو فوکس کریں. بالکل. اس طریقے سے آپ بلا وجہ کے جھنبیلوں میں نہیں پڑیں گے, بلا وجہ کی مشقتوں میں نہیں پڑیں گے, بلکہ کام سے کام رکھیں گے. اینڈ اٹس گڈ ٹو مائنڈ یور اون بزنس. میں کہتی ہوں یہ چیز اب ہمیں سکھانی ہوگی. بالکل. To mind everyone their own business. ہاں بالکل. یہ اب سکھانا ہے کہ don't put your noses in everyone's business. کوئی کیسے بھی کر رہا ہے, let them be. Yes. وہ ان کی لائف ہے. By the end of it اللہ سبحانہ و تعالیٰ جج کر لیں گے. You are not the judge here. آپ اپنی گزارو, آپ کی اپنی لائف میں بہت کچھ ہے. صحیح بات ہے. بڑی یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے فصیحہ کہ اپنے آپ کو آپ اس رمضان میں اپنی کیپیسٹی اور اپنی جو آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے چیزیں ان کو نکال دیں. آپ کو میں کبھی ایک بات بتاؤں, میں اس وقت یہ سن بھی رہی تھی کہ ہماری کیپیسٹی میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو آنکھ ہے اس کے ہم کہیں کہ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے, یہ زبان ہماری بول رہی ہے. یہ تو آنکھ دیکھ بھی اللہ کے حکم سے رہی ہے, اللہ دکھا رہا ہے اور اللہ ہی ہم سے بلوا رہا ہے. تو جب اگر ہمارے دلوں اور دماغوں میں توکل اللہ کی ایک لسٹ ایک کہتے ہیں نا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی نا, اس کے بعد جب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مطلب جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نے نہیں پوچھنا کہ اس نے آپ کو ایسے کیوں کہا تھا, اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کہا تھا. ہم اپنی کیپیسٹی کی چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور باقی سب کچھ ہم اللہ پہ ڈال دیں. وہ رسک جس کے لیے ہم پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ رب کی ذات نے کہا ہے کہ رسک تو انسان کا ایسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت پیچھا کرتی ہے. کوئی انسان اپنے لکھے ہوئے رسک کی آخری جو ہے نا ایک بائٹ بھی لیے بغیر اس دنیا سے جا نہیں سکتا. اس کے لیے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. لوگوں نے یہ کہہ دیا ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں. اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہم اس کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو ایک بات کی سمجھ آتی ہے اس میں کہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں اور وہ کام کریں جس کا رب نے ہم سے پوچھنا ہے, اور ان چیزوں کے اوپر پریشان ہونا چھوڑ دیں کہ جس کا ہم سے پوچھ نہیں ہونی, یا جس چیزوں کے لیے بھی وری کرنا چھوڑ دیں کہ جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. اپنے بس کی چیزوں کو اپنے بس میں کر کے تو وہ ان کے اوپر پروسیڈ کریں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. زبردست, یہ بڑی اچھی ریمیڈی ہے ایگزیکٹلی فصیحہ کہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا اور کرنا بھی چاہیے. آخر میں ہم آتے ہیں انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف کہ اس رمضان کو ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا کہ کیوں مسائل ہمارے آتے ہیں. ہماری اپنی بھی بیچ میں
تھوڑی ساری جیسے کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ رمضان جو ہے کس طرح ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط ہم لوگ کریں گے تو اگر اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اس کے اوپر سب کچھ ڈال دیا تو وہ ہمیں ورث سے بھی انشاءاللہ نکالے گا۔ لاسٹ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پلیز آپ مجھے یہ بتا دیجئے کوئی خاص اسپیسیفکلی بڑی کوئی اچھی ٹپس آپ دیں یوتھ کے لیے کہ اس رمضان میں وہ اپنے آپ کو ریفائن کر لیں کسی طریقے کے ساتھ، کیا ہو سکتی ہیں وہ؟ اوکے، سو جب سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بہتر بنائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، اگر ایک میسج میں کہوں کہ سب لوگوں کے لیے، اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے ہے، اپنے آپ کو انسان ہی سمجھیں۔ انسان کے ساتھ امکان خیر و شر آخری سانس تک جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 100% پرفیکٹ ہوں، آپ 100% پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ 100% پرفیکٹ صرف انبیاء ہیں، بالکل ہم نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ایڈمٹ دیٹ فیکٹ کہ ہم انسان ہی ہیں۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم سب خطا کار ہیں، میں بھی خطا کار ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں 100% بہت پرفیکٹ ہوں، نو، میرے میں غلطی ہے اور میں اس غلطی کو اون کرتی ہوں اور میں مانتی ہوں میں انسان ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس بات کو اونرشپ لیں کہ ہاں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اور غلطی کوتاہی پہ گلٹ نہ کریں، کیونکہ مسلمان استغفار کرتا ہے، گلٹ میں نہیں رہتا۔ ہم استغفار کریں، آگے بڑھیں، بالکل، اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیں تو ایک لسٹ بنا کے ضرور دیکھیں کہ کون کون سی چیز ہم خود اپنا جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں اس کی لسٹ بنائیں، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہماری لازمی چیزیں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹری ہیں، لازم ہیں، اس کا سوال ہوگا۔ کون کون سی ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جس کا اللہ کی طرف سوال نہیں ہوگا، پھر اس کو صحیح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پرنسپل کے مطابق پرائورٹائز کریں۔ کیونکہ دیکھیں، قیامت کے دن کسی اور کی یا میرے دماغ نے جو سوچ لیا اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جج نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جج اپنی بنائی ہوئی کتاب سے ہی کرنا ہے، ہمارے پیرامیٹر سے ہم جج نہیں ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکام کو جس طریقے سے پرائورٹائز کر سکتے ہیں اس کی لسٹنگ کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں اب اس پہ جب عمل کروں گی تو میں نے کنسسٹینسی رکھنی ہے، انٹینسٹی نہیں بڑھانی کہ شروع میں فل جوش و خروش ہے، بہت بڑھ کے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھٹاک، بالکل زیرو، کچھ نہیں ہو رہا، ڈیڈ اینڈ، سو کے گزر رہا ہے۔ ایسا نہیں کریں، کیونکہ یہ چیزیں پھر ہمیں گلٹ میں ڈالتی ہیں، ہم پھر لگتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم کیپیبل نہیں ہیں۔ آپ سب انسان ہیں، آپ سب کیپیبل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔ یو آر ویری، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کرمناہ بنی آدم، کہ ہم نے کرامت دی ہے بنی آدم کو۔ سو یو آر آل گڈ۔ آپ سے غلطیاں ہوں گی، اونرشپ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، پیچھے اچھا نہیں گزرا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے اس لیے تو سیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، سو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو چینلائز کریں کہ میں نے اب ہر طرح کے مسئلے میں نہیں پڑنا، میرا سوشل میڈیا ہو، میری پرسنل لائف ہو، دنیا میں چیزیں اب ہوتی رہیں گی، کبھی پینگوئن ہوگا، کبھی ایبسنٹ فائلز ہوں گی، کبھی فلانے کی کوئی بات ہو جائے گی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، یہاں یہ فل آف ہیپننگ رہے گی۔ اپنی اندر کی دنیا کو پروٹیکٹ رکھیں، باہر کی دنیا ایسے ہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، کیونکہ دس از فل آف ہیپننگ، روز کچھ ہوتا ہے۔ تو روز کچھ ہونے کا اور اس کا انتظار نہیں کریں، آپ اپنی لائف گزاریں، فوکس کرنا شروع کریں کہ میرے لیے کیا ضروری ہے، اگلے 20 سال کے بعد کیا یہ کانسیپٹ، یہ چیز مجھے ہیلپ کرے گی، رکھ لیں ساتھ، نہیں کرے گی ڈسکارڈ کر دیں اپنی۔ دیکھیں، ہماری ایک میموری ہے، ہم سب کچھ نہیں رکھ سکتے، ہمیں بہت ساری چیزیں ڈسکارڈ کرنی پڑے گی، بہت ساری انفارمیشن آئے گی، جو چیزیں نہیں کام کی ڈسکارڈ کر دیں۔ صحیح بات، ہر چیز پہ آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے، اس لیے اس پہ بات کریں جو آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، جو آپ کو ہیلپ نہیں کر رہا جسٹ لیٹ اٹ گو، لیٹ گو کرنا سیکھیں۔ اس رمضان میں صرف غصے کو لیٹ گو کرنا نہیں سیکھنا،
ساری ان انفارمیشن کو بھی لیٹ گو کرنا سیکھنا ہے. زبردست. ان سوشل میڈیا پوسٹ اور کانسیپٹس جو آج کل ایک وائرل پن آ جاتا ہے, اس کو بھی ڈسکارڈ کرنا سیکھنا ہے. سو میک دس رمضان فروٹفل فار یور سیلف, اینڈ دا رمضان 2026 a sign of change for you. بندہ ایک مہینے میں چینج نہیں ہوتا, it takes time. تو اپنے آپ سے فینسی اور اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھیں کہ میں تو بس اب بدل گئی اور دنیا بدل جائے گی اور سب ہو جائے گا. نہیں, it takes time. اب تک آپ اپنے 30 یا 35 یا 25 یا 24 سالوں کا مجموعہ ہے, تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک مہینہ سپرفیشل ہو جائے گا اور ساری زندگی میری بدل جائے گی. آپ کی زندگی میں تبدیلی کا day 1 اور پھر day 500 ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں the day you sow the seed is not the day you eat the fruit. سو جس دن آپ بیج ڈالتے ہیں اس دن آپ پھل نہیں کھاتے. سو بی کنسسٹنٹ اینڈ ڈونٹ بی, ایک رش نہیں ہونا چاہیے فوراً ہو جائے فوراً. اچھی چیزیں ٹائم لیتی ہیں. سو گیو یور سیلف دا ایمپل ٹائم. صحیح بات ہے. اور بڑی زبردست اس میں گریمٹی ہمیں یہ آتی ہے کہ اپنے دماغ کو فری کریں, ڈیلیٹ کریں اس ساری اننیسیسری انفارمیشن یا انیسیسری جو کہتے ہیں نا آج کل کے جو آ رہا ہے ہمارے ارد, یہاں سے دائیں سے بائیں سے, اپنے آپ کو سکون میں لے کر آئیں اور اپنے آپ کے دماغ کے اندر اچھی چیزیں رکھیں, باقی سب کچھ نکالیں اندر سے. بڑی اچھی بات ہے فصیحہ, یہ چیز تو مجھے کافی بڑی پسند آئی. اور اس پہ میں یہ کہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جو ابن آدم جو خطا کا پتلا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ خطا تو کرتا ہے لیکن اپنے رب سے فوراً استغفار بھی کرتا ہے. وہ ارحم الراحمین جو ہے, وہ غفور الرحیم جو ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کی کہ کب میرا بندہ اپنی غلطی کی مجھ سے کوتاہی کی معافی مانگے اور میں اس کو سیکنڈوں سے پہلے معاف بھی کر دوں. اور یہ شیطان ہی کے وسوسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کہلواتا ہے کہ تم نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا. جیسے آپ نے کہا 20 25 30 سال تم نے گناہوں میں ڈال دیے تو تمہیں کہاں معافی ملنی ہے, چھوڑو اب جو چل رہا ہے چلنے دو. ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. وہ جو ذات ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ہر غلطی کو بھی معاف کرتی ہے. اپنے آپ کو تھوڑا آرگنائز اور ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر فصیحہ, بڑی زبردست آپ کے ساتھ باتیں بھی رہی ہوں, انجوائے بھی بہت کیا. ناظرین, ہمیں جن باتوں کی سمجھ آئی ہے ان باتوں پہ ہمیں غور بھی ضرور کرنا ہے کہ وہ اگر مجھے جو لمسم میں یہ دیکھوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس دنیا کی پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں نا, کبھی آپ غور کیجئے گا ہم کہتے بھی یہ ہیں کہ اس لیے ہمیں تو بس پتہ نہیں کس کس قسم کے فکر لاحق ہوئے ہوئے, اور فکر ہمارے سارے ایکسٹرنلز ہی ہوتے ہیں. کبھی انٹرنلی ہم نے اپنے بارے میں فکر نہیں کیا کہ میں جھوٹ بہت بولتی ہوں, مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے, میرا آج سارا دن غیبت میں گزر گیا, اس بات کی بھی مجھے بڑی فکر ہے, میں نے اس کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا 10 سنا دی اور بلا وجہ سنا دی, مجھے اس بات کی بھی بڑی فکر ہے. لیکن ہم کبھی یہ کہتے نہیں ہیں, نہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کیا اس چیز کی ہمیں کتنی فکر ہے. لیکن جو ارد گرد سے ہمارے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے ہمیں اس کی بہت فکر ہوتی ہے. تو میرے خیال سے کام اپنے آپ کے اوپر کرنا چاہیے. آئیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے پہ کام کریں گے, ہم دوسروں کا معاملہ اس ذات پہ چھوڑ دیں گے. اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جو زیادتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کی ذات اس کو ہمارے لیے کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گی. اللہ کی ذات کبھی بھی ناانصاف نہیں ہے, کسی کی بھی زیادتی کی ہوئی کو اس طرح اللہ تعالیٰ جانے نہیں دے گا, یہ یاد رکھیے ہمیشہ. سو وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلوز ان دس رمضان. دس از وٹ وی کین کنکلوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم.